عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ میں دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہیں۔ تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے، اس کی وجہ سے امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے۔ لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، سلف کے فہم کے مطابق نہیں، صحابہ کے فہم کے مطابق۔ سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے، تو سلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم۔ صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں اور سنن الکبری البیہقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ تو عید قربان کی قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت پہ اختلاف ہے، بہرحال آلموسٹ حسن درجے کی تو یہ مانی جاتی ہے روایت۔ تو وہ ہے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے، جیسے کئی ایک موقعوں پہ آپ علیہ السلام کا جس طرح فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو رنگو، یہ ترغیب دلانے کے لیے۔ ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ اور ان سے بھی بڑھ کے مولا علی علیہ السلام نے داڑھی نہیں رنگی، سفید ہی رکھی ہے، جواز کی حد تک یہ قائل مطلب جائز ہے۔ تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، سنت کے درجے میں۔ لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے، حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950، جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم نے وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے۔ سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے، وہ بھی حسن درجے میں۔ اور رہی غدیر خم کی حدیث، وہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں، وہ مسلم شریف میں 6225 سے 6228۔ تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے، وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ آلموسٹ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں، تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ ہے آپ کے پاس، امام باقر حضرت حسین کے پوتے، تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، تو حضرت امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کی ہے، اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے۔ تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا۔ تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے، مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی ہے نبی علیہ السلام کے حج پہ۔ یہ امام باقر نے روایت کی ہے، ان سے امام جعفر نے سنی ہے، اور پھر بعد میں 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر، 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے، ایک حج کے موقع پہ 63 اونٹ، اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے۔ تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں، آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے۔ اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی جائے، اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں، ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے۔ اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی، نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان، حجۃ الوداع۔ اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا،
لہٰذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں گے. البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر, اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں, کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ علیحدہ سے اپنی قربانی کرے گی, فلاں کرے گی, اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ سنت ہی ہے, واجب نہیں ہے, لیکن سنت مؤکدہ ہے, سنت دائمہ, متواتر اور مسلسل بھی ہے. ٹھیک ہو جزاک. علی بھی اگلا سوال ہے, قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے. صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے. اس کا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک غریب آدمی ہے, قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے, وہ قربانی کر سکتا ہے. لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ واجب نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور کرے تو واجبیت ہو جائے گی نا, تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں. تو وہ صاحب استطاعت ہے, ضرور کرے. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں. تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضروری ہے. اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے, اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو 1.5-2 لاکھ روپے کا, اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آلموسٹ آج کل 18 سے 20 ہزار ہے. گائے کا 13 سے 15 ہزار ہے, اور بکرا لیں گے تو کم از کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندا بکرا ملا آپ کو تو 25 ہزار سے کم تو نہیں ملے. اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی 20-25 ہزار کا تو بکرا چاہیے. تو اتنی رقم آپ کے پاس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی LED سکرین کو 50 انچ کی اٹھا کے لے آئیں آپ گھر میں, پہلے بھی ہو 32 والی, وہ چھوٹی لگ رہی ہو, پیسے آ جائیں, کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بجائے قربانی کریں. آپ کیوں ان معاملات کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں؟ پیسے ان کاموں میں ڈالیں. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی, المستدرک للحاکم میں, ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے, بکری یا بکرا, اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں, تم کیوں ہے. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر. یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا, اس پیڑی نے تیرنا کرتا, یہ وہ جو ایک خاندانی نسل ہے یہ, تو وہ صحابی کہتے ہیں مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں, ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کوئی گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں کہ ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان ہے. چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے, اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے, اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں, تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے. تو لیکن اگر 5 خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور وہ دیگ پکاتے ہیں اور وہ کہ چولہا ہمارا ایک ہے, تو دیگ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں, وہ 5 مل کے 5 حصے اس میں رکھ لیں. 5 تو خیر کم سے کم ہے, زیادہ سے زیادہ 7 ہے. اچھا یہ بھی بات لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں, نہیں, 7 زیادہ سے زیادہ. ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے, 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں, 2 بندے مل کے دے سکتے گائے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے, ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں, صرف ایک
चूल्हा इकट्ठा होने से ये नहीं होगा कोई एक खानदान बनेगा। अब ये तो नहीं है कि भी एक भाई की साली की शादी आई है तो दूसरा भाई उसके बच्चों को वो बूट लेके दे रहा है और साथ जोड़ा लेके दे रहा है, वो अपने बाकी खर्चे भी तो कर रहे हैं ना। तो इस एतबार से अगर मियाँ बीवी बच्चे ये एक खानदान है, चाहे वो 5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, चूल्हा इकट्ठा चल रहा है, फिर भी वो 5 खानदान तस्वर होंगे। हर एक खानदान को अपनी कुर्बानी अलग से देनी चाहिए और उस सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहिए। एक खानदान की तरफ से एक कुर्बानी कर लेना काफी है। जज़ाकुमुल्लाह। अली भाई अगला सवाल है, अगर कोई शख्स ऑलरेडी मकरूज है तो क्या वो कुर्बानी देने के लिए कर्जा उठा सकता है या कुर्बानी ना दे? कुर्बानी क्यों ना दे जी, करोड़पति लोग भी मकरूज हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकों से आप पूछें, इन्होंने करोड़ों में कर्जे उठाए हुए हैं। वो इक्विटी तो उनकी 40% है, 60% तो डेट उन्होंने बैंकों से उठाया हुआ है। वो तो सबसे पहले तो उनकी कुर्बानी साकित हो जाएगी। जो अमेरिकन बैल चिप फिट शुदा जो है मंगवा के यहाँ पे कुर्बान कर रहे हैं, अगर आप उनको देखें मकरूज वो भी हैं। ये कर्जा जो है ये आर्जी कर्जा है। ये इस कर्जे को वो कर्जा नहीं कहा जाता कि जिसकी बुनियाद पे कर्जा ये है कि एक बंदा कर्जे के तले इस तरह दब गया है कि उसकी 2 वक्त की रोटी मुहाल हो गई है और वो रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहा है, उसको मकरूज कहा जाता है। करोड़पति लोगों को मकरूज नहीं कहा जाता। वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं इतनी तनख्वाह लेके भी कि मेरा मुश्किल से चूल्हा जलता है, तो कुर्बानी तो प्राइम मिनिस्टर में भी कोई नहीं बन रही होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स जो हैं तो वो इस तरह नहीं है। कर्जा उठा के आप करें, ये कमेटी आपने कर्जा ही तो डाली होती है, कमेटी डाल लें। साली की शादी के लिए डालते हैं, भाई की शादी के लिए डालते हैं कमेटियां, और वो जूतियां और कपड़े हों तब भी नए लेके देते हैं बच्चों को। उसका खर्चा निकालें तो एक बैल में हिस्सा डालने से तो कम ही बनता है। ये बैल में हिस्सा डालना तो उससे कम ही बनता है। आजकल एक एवरेज शादी के ऊपर 15-20 हज़ार रुपये लग जाता है, तो सर 12-13 हज़ार रुपये का आप बैल में हिस्सा नहीं डाल सकते। जरूरी है कि आपने बकरा ही लेना है, बैल में हिस्सा डाल लें। तो ये जो आपने कमेटी भी डाली होती है, अगर एक सपोज लाख रुपए की आपकी कमेटी निकली है, तीसरी या चौथी, और 10,000 रुपया महीना है, तो चौथी आपने कमेटी जब ले ली है तो आपने अभी तक तो 40,000 उसको जमा करवाया है ना कमेटी वाले को। 60,000 तो आपने बाद में कराने हैं, लेकिन लाख रुपए आपने पहले ही उठा लिया है, तो 60,000 के तो आप भी मकरूज हैं। तो फिर तो दुनिया में कोई बंदा ही नहीं बचेगा। लोग इतने बोले बन के ना, वो कहते हैं, कई लोग पूछ रहे थे वो जी कर्जा भी है, ज़कात भी देनी है, तो कर्जा भी जो माइनस कराएंगे, और माइनस भी कितने उल्टे तरीके से करते हैं। उस तरीके से तो उल्टा उसको ज़कात देनी पड़ जाएगी। वो पता किस तरह कर रहे होते हैं, मसलन एक बंदे का कारोबार है 1 करोड़ रुपए का, 40 लाख रुपया उसका अपना था सरमाया, 60 लाख उसने बैंक से उठाया कर्जा, कितना हो गया 1 करोड़। अब वो जब हिसाब करने लगता है ना साल बाद, वो कहता है जी मैंने 1 करोड़ रुपया कारोबार में लगाया हुआ है, तो 1 करोड़ की ज़कात जो है वो कैसे निकाली। वो फिर कहता है कि देखें जी मेरा तो अपना था 40, 60 मैंने बैंक से उठाया, तो 60 में से 40 निकल गए, तो 20 लाख का तो मैं अभी भी मकरूज हूं। तो मैं तो मकरूज हूं, मैं क्यों ज़कात दूंगा। हालांकि वो बेवकूफ भूल जाता है कि कारोबार में उसने 1 करोड़ लगाया हुआ है। ये 60 लाख 1 करोड़ में से माइनस होने हैं, 40 लाख में से नहीं माइनस होने। 40 लाख तो उसका अपना था ना, 60,000 उसने कर्जा उठाया, तो टोटल कितना हुआ 1 करोड़। अब कारोबार में 1 करोड़ लगा हुआ है, 1 करोड़ में से 60 लाख माइनस होना है, अपने 40 भी 60 काट देते। वैसे माशाल्लाह आप इनको देखें, अनपढ़ चिट्टे अनपढ़ है, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, आपको जनाब जुबानी पूरे दिन का हिसाब किताब बता देंगे और नाम नहीं अपना लिख सकते, कारोबार में इतने तेज हैं। दुआ कुनूत फिर भी नहीं याद होगी उनको, जनाजे तो वैसे ही नहीं आता ना, गौर पे है कोई और। तो ये सारे बहाने हैं जी कुर्बानी के। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर लोगों को तरगीब दिलाई जाए कि कुर्बानी ना मिस करें। सर ये बहुत बड़ी नेमत है। आप क़यामत वाले दिन और कुछ नहीं है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिफारिश के लिए अर्ज़ कर सकते हैं, उनकी सुन्नत को ज़िंदा रखा, उनकी सुन्नत आपने ज़िंदा, सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा रखा। कोई एक नेकी अपने साथ रखें और अच्छी चीज़ कुर्बान करें, रियाकारी के लिए नहीं। जिस तरह वो ये भी देखें आप, ये टीवी चैनल्स में शुरू हो जाएगा। तो कराची में एक बंदा है, वो जनाब बचपन में एक बैल ऊपर 3री मंजिल पे 4थी मंजिल पे चढ़ा लेता है, फिर वो क्रेन आती है उसको उतारने के लिए। इस तरीके से एक बंदा है वो जनाब अमेरिकन बैल मंगवाता है, उसमें चिपें फिट हुई होती हैं। अगर ये वो अल्लाह के लिए अच्छा जानवर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए।
ریاکاری ہوئی تو اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ پڑھی نماز ہے، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، اس نے شرک کیا۔ اور جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، تو پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا، اس سے بڑی کیا بات تھی؟ اللہ کہے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بات رکھیں، لہٰذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا، میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلاں سیٹ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلٹ بنوایا ہے، اور بھی تجھے یقین نہیں آتا پریکٹائز، تو اللہ تعالیٰ یہ تو اس لیے کہا کہ لوگ اس تیری تعریف کریں، کر لی گئی، جا دوزخ میں تو میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ اور اس طریقے سے قرآن کے قاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو بہت بڑا لامہ ہے۔ تو تجھے دنیا میں لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی مدہ ذلہ دامت برکاتم عالیہ اور حافظہ اللہ، آیت اللہ، یادگار اسلاف، یادگار اسلاف نہ لکھا کرو، مطلب پتا کیا ہے کہ جڈا بڑا فراڈیا ہے نا یہ اسلاف بھی ایڈے بڑے فراڈی ہے، یہ انہوں نے یاد ہی تازہ کر رہے ہیں نا، یہ تو اتنا خطرناک جملہ ہے نا لکھا کرو، میرا دماغ ہوئے پاسے ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یادگار اسلاف اگر یہ ہے تو یہ مطلب ہے جو میں سوچتا ہوں کہ پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ انہی کی یاد تازہ کر رہا ہے، تو یہ مطلب یہ انہی کی جائز روحانی اولاد ہے، یادگار اسلاف نہ لکھا کرو اگر اسلاف کو آپ نے بچانا ہے تو۔ اور یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے، دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، قرضہ کیا آپ کو سب ہر چلیں قرضہ اٹھانا، کمیٹی ڈال لیں، پلان کریں قربانی کے لیے۔ اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا، سال بعد 12000 روپے بن جاتا ہے، آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں۔ تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا، بچوں کی فیس، بچوں کی فیسیں آج کل 2000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر، تو 24000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیا نہیں آئی ہے اسکول والوں کو کہ وہ پیسے ہی کچھ کام کر دیں، فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں، تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی نام میں قربانی نہیں کر سکتے، کرنی چاہیے۔ ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ضرور اٹھائیں، کریں، کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا، آپ آسانی سے اتار لیں گے۔ 12-13 روپیہ کیا چیز ہے؟ اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ، ٹھیک ہے نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں۔ اچھا بعض لوگ ہیں گھر میں موٹا گوشت کھانے کو عیب اور گالی سمجھتے ہیں، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوشت میں حصہ ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کے لیے۔ تو چاہیے یہ کہ پھر جو اگر آپ چھوٹے گوشت کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں، صرف چھوٹا گوشت جو کھا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا ہوں، تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوشت کی ہی دینی چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خراب۔ ویسے موٹے گوشت سے آپ گن کھائیں اور کہیں جی ساڑھے گھر سے پکدا ہی چھوٹا ہے، جو قربانی دی واری آئے تھے وہ جناب موٹے گوشت کا حصہ 13,000 روپے کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے 30,000 روپے کا، ادھر جناب تو یاد آ جائے کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جڑے نا وہ بھی بنایا بچڑا لائے سن فرشتے واسطے، تے موٹا گوشت تے سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے سر، بڑا گوشت سنت ابراہیمی ہے اور چھوٹا گوشت سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری مسلم میں حدیث شفاعت جو ہے وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا، آپ وہ ساتھ ساتھ کھا رہے تھے اور آپ نے شفاعت والی حدیث بیان کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ وہ حدیث کا آغاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے، لیکن یہ اس میں احتیاط بھی ہے۔ بعض لوگ بہت بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں، ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بعض کا سانس کی نالی میں چلا جائے نا تو لگ پتہ جاتا ہے۔ یہ جو منع کرتے ہیں نا لوگ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بعض اوقات وہ سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں، اور آپ پتہ یہ جینون بیماری بھی ہے بعض لوگوں کو۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو معدے کا ایشو ہے نا، ان کو ڈاکٹرز نے باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے کھانا کھاتے وقت نا صرف کھانا کھانا ہے، نہ باتیں کرنی ہے، نہ ٹی وی دیکھنا ہے، اور آپ نے اپنے ذہن میں حاضر کرنا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ دماغ کے سگنل پھر وہ ایسے چلیں گے کہ آپ کا خوراک کی نالی میں نہیں جائے گا۔ یہ جینون پرابلم ہے۔ یہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذانوں کے وقفے کے بعد۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔
الحمدللہ آج 19 جولائی 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 124 کی جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے بقیہ سوالات کی طرف آتے ہیں اذان کے وقفے کے بعد والے سوالات.